استاذ العلماء حضور پیر سیال اقبال کے تربیت یافتہ جناب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ اپنے بیان سے مستفید فرمائیں گے۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ واجب الاحترام محسن ملت حضرت علامہ پروفیسر محمد منیب الرحمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی عزت مآب جناب چودھری فیاض احمد صاحب، واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں بھائیوں، آپ کے سامنے حضرت قبلہ پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے انتہائی پرمغز علمی باتیں بھی فرمائیں اور کچھ اپنے درد دل کا اظہار بھی کیا، اور جس بستی کی طرف ہم تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اس کی نشاندہی بھی فرمائی۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس بستی میں گرتے چلے جائیں یا اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی بھی کوئی کوشش کرے۔ جس درد کا اظہار یہ کر رہے تھے میں بھی کافی عرصے سے اسی تکلیف اور دکھ کا اظہار کرتا رہا، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس محفل میں اس طرح کی بات کی جائے پھر دوبارہ وہ بلانے کی ہمیں زحمت نہیں اٹھاتے، اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں۔ ایک محفل میں اسی طرح عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا تھا جی میرے وچ گناہ نہ ہوندے تو بخشن دو کہن، یعنی اللہ کی ایک ضرورت پوری کی جا رہی تھی کہ تو غفور ہے غفار ہے، لیکن تیری غفوریت غفاریت کا ظہور تبھی ہو سکتا ہے جب ہم گناہ کریں، تو لہذا ہم تیری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میری جب باری آئی کہ میں نے حاضرین سے پوچھا کہ جس ہستی کے یہ شعر ہے حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کسی کی گائے چرائی ہے، بھینس چرائی ہے، کسی کا اونٹ چرایا ہے، کسی کا گھوڑا چرایا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، تو نشاندہی کرو۔ کوئی بتلایا کہ انہوں نے کیا قصور کیا گناہ کیا غلطی کی۔ وہ لوگ اپنے وجود کو گناہ سمجھتے تھے اور تم لوگ اپنی خواہشات نفس جو ہے اس کے لیے اس طرح کے اشعار کو دلیل بناتے ہو، اپنی برائی کے لیے ایک جواز پیدا کرتے ہو۔ ان ہستیوں کے نظریے میں اور تمہارے نظریے میں تو زمین و آسمان کیا بلکہ تحت الثری اور عرش اولی سے بھی زیادہ فرق ہے، تو اس کو دلیل بنانے کا کیا مطلب؟ اسی طرح بعض اوقات اللہ کے ساتھ ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن بن کے سامنے پیش آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک قوال آجانی ہو گیا ہے، وہ کہتا تھا تیرا بھی وہ حبیب ہے میرا بھی وہ حبیب، لہذا تو اور میں رقیب۔ تو رقیب تو آپس میں دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو گویا میں اللہ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ مطلب نکلا۔ تو اگر خدا تجھے پیدا ہی نہ کرتا پھر کیا ہوتا؟ تو رقیب کیسے بنتا؟ پھر پیدا کر کے ابو جہل بنا دیتا، ابو لہب بنا دیتا، پھر تو رقیب کیسے ہوتا؟ تو اس بات کا شکر نہیں ادا کرتا کہ تو نے مجھے پیدا کر کے ابو لہب نہیں بنایا، ابو جہل نہیں بنایا، بلکہ صدیقی سنت پہ عمل پیرا فرمایا، فاروقی سنت پہ عمل پیرا فرمایا، مرتضوی رستے پہ مجھے ڈالا ہے، ذوالنورین والے راہ پہ ڈالا ہے، تو اس کا شکر نہیں ادا کرتا بلکہ اللہ کا رقیب بنا ہوا ہے۔
ننکانہ صاحب میں گیا تو وہاں نعت چل رہی تھی، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، بڑے نوٹ برس رہے تھے، بڑی برسات جاری تھی۔ میری باری آئی تو میں نے عرض کیا ٹھیک ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شان رحیمی کریمی کا تقاضا ہے کہ آپ رو رو کے دعا کریں گے، لیکن ہم پر فرض کس نے کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کو رلاتے ہی جائیں؟ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم برائیاں کیوں کرتے ہیں، غلط کاریاں کیوں کرتے ہیں، اپنے نبی کو کیوں رلائیں، کیوں پریشان کریں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے گھاٹے والا سودا نہیں ہے، خسارے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گا، صرف مکان بدلے گا، میں قبر میں پہنچوں گا، تمہارے عمل مجھ پہ پیش ہوتے رہیں گے۔ وما وجدت من حسن حمدت اللہ علیہ، اچھے عمل دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت کو نیکی کی توفیق عطا کی۔ وما وجدت من سیئ استغفرت اللہ لکم، اگر برے عمل دیکھوں گا تو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کریم ہے، کرم فرمائیں گے، لیکن جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے عمل پیش ہو رہے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم برائی کر رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں نبی ہمیں نہیں دیکھ رہے، ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن آپ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر صرف عملی پیش نہیں ہو رہے، بلکہ آپ نبوت کی آنکھ سے ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے تقوی پرہیزگاری کو، ہماری بد کرداری بدعملی کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم وہی کچھ کر رہے ہیں، پھر اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی؟ کچھ اللہ رب العزت کو تڑی دیتے ہوئے کہتے ہیں سانو کافی یار دا دوارات جنت رکھ کھول اپنے، تو کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ کیا نبی پاک بھی یہی رہیں گے، روضہ شریف بھی یہی رہے گا، قیامت بے شک قائم ہو جائے، یہ ساری دنیا بدل جائے، تبدل الارض غیر الارض، لیکن یہ بھی یہی رہیں گے اور روضہ پاک بھی یہی رہے گا، ان کو یار کا دوارا کافی ہے، نہ خود جنت جائیں گے نہ نبی پاک کو جنت جانے دیں گے، تم بھی یہی رہو ہم بھی یہی رہتے، کیا مطلب کیا ہے؟ تو جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ جن نعتیں سند تھی، حجت تھی، قرآن حدیث کا مغز تھی، وہ چھوڑ دی گئی ہے، اور جو جاہل ترین قسم کے لوگ اور صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے ان کے کلام کو سنا جاتا ہے اور اس میں دولت نثار کی جاتی ہے اور لٹائی جاتی ہے، اور بات سمجھ میں کچھ آتی ہے دولت بھی ایسی ہے جائے اسی رستے پہ رہی، اصل قصور ان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح پر آئی ہے جانی بھی اسی طرح ہے، تو آ چکے ناجائز طریقوں سے رہی ہے تو جانی بھی ناجائز طریقے پر ہی ہے، اس لیے وہ اسی طرح پر جا رہی ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو سٹیج پر اس قدر عشق و محبت کے درس دے رہے ہوتے ہیں انہوں نے نہ آپ کبھی نمازیں پڑھی ہے نہ اور کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، لہذا اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے، اگر ہو سکتا ہے تو چودھری صاحب جس حلقے میں موجود ہے ان کا اثر رسوخ ہے، کوئی توجہ دلائے ان کو، 20 ٹکٹ عمرے کے، 40 ٹکٹ عمرے کے، کسی مدرسے کے بارے میں بھی سوچا کہ اس کا فنڈ پورا ہے یا نہیں، وہاں مدرس کو تنخواہ کیا ملتی ہے، ایک مقرر کا پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، ایک تقریب کی 5,000 10,000 8,000 مل گیا، لیکن مدرس بیچارہ پورا مہینہ پڑھائے گا تو مہینے کے بعد اس کو تنخواہ کتنی پیش کی جائے گی؟ 2,000 2,500، یہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ اس دور میں 2,500 تنخواہ لے وہ آدمی جو 6 گھنٹے پڑھائے، پھر 6 گھنٹے اس پڑھانے کے لیے تیاری کرے، 24 گھنٹے میں سے کم از کم 12 گھنٹے ادھر صرف کرے، تو مہینے کے بعد اس کی تنخواہ 2,500 روپے یہ ہوگی۔ ایسی صورتحال میں کون تدریس سنبھالے گا، کون درس نظامی پڑھے گا؟ جب اپنے اساتذہ کا حال دیکھ رہے ہوں گے تو طلباء اس طرف آئیں گے۔ اس لیے کچھ مسلک کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو
تو پھر یہ دیکھو کہ مدارس کا حال کیا ہے، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی اللہ رب العزت نے نفلی عبادت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی اور اس کا بڑا عظیم ثمرہ بیان فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بکثرۃ النوافل حتی احببتہ، بندہ نفلی عبادات کی کثرت سے جب وہ مسلسل کرتا رہ جائے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے سنتا ہے، آنکھیں بنتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے، باقی کتابوں میں مزید اضافہ یہ ہے ولسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وفؤادہ الذی یعقل بہ، میں اس کا دل و دماغ بنتا ہوں جس کے ساتھ وہ سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے۔ علماء دیوبند اور اہل حدیث کے مقتدار پیشوا نے اپنے پیر کے حوالے سے اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ مثال ذکر کی ہے، جس طرح لوہے کے ٹکڑے کو بھٹی میں ڈال دو، کچھ دیر کے بعد نکالو، اس کا ظاہر بھی بدل چکا ہوتا ہے اور باطنی تاثیر بھی بدل چکی ہوتی ہے۔ پہلے کالا تھا، اب آگ کا ہم شکل ہو گیا، سرخ ہو گیا، پہلے جلاتا نہیں تھا، اب آگ والی تاثیر بھی اس کے اندر آ گئی، وہ جلانے بھی لگ گیا۔ تو لوہے کا ٹکڑا اگر اپنا آپ آگ کے حوالے کر دے تو آگ اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، اس کا ظاہر بھی بدل دیتی ہے اور باطنی تاثیر بھی بدل دیتی ہے۔ تو وہ اس مثال کے بعد یہ وضاحت کرتا ہے کہ اسی طرح بندہ جب اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عشق و محبت کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور اپنے صفات کمال کا مظہر بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے کہ فرض نہ پڑے پھر نفلوں سے یہ مقام مل سکتا ہے؟ پہلے سے یہ ذکر کیا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین ذریعہ وسیلہ نہیں جو بندے کو میرے قریب کرے۔ اگر سب سے کوئی محبوب ترین وسیلہ ذریعہ سیڑھی ہے جو بندے کو میرے قریب کر سکتی ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے فرائض کو چھوڑ دیے اور نفلوں پہ زور لگایا جا رہا ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے اپنے اندر ذرا یہ تبدیلی پیدا کرو، اعمال کی درجہ بندی کرو کہ کون سا مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا فرض ہے، کون سا نفل ہے۔ میرا غازی خان میں اسی طرح تقریر کر رہا تھا، درمیان میں بات آ گئی تو میں نے مدرسوں کے بارے میں رویا تو بعد میں مجھے خط آیا حضرت علامہ مولانا محمد بخش صاحب فیضی کا کہ تیرے وہ دو چار جملے بڑے کارآمد ثابت ہوئے، یہاں جو محفل نعت کے بانی تھے وہ بیٹھے تھے تیرے اس خطاب میں تقریر میں، انہوں نے کافی اچھا اثر لیا اور مدرسے کی طرف توجہ فرمائی۔ تو میں نے وہاں کہا کہ اگر کوئی بد مذہب تمہیں چیلنج کرتا ہے تو اس کے جواب میں مناظرے کے لیے مباحثے کے لیے کس نعت خان کو پیش کرو گے؟ کوئی شیعہ چیلنج کر دے، کوئی اہل حدیث چیلنج کرے، کوئی دیوبندی چیلنج کرے، ثابت کرو نبی نور ہے، ثابت کرو نبی کو علم غیب ہے، ثابت کرو نبی حاضر ناظر، ثابت کرو نبی کو کوئی اختیار ہے، طاقت ہے، ثابت کرو نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ قرآن اصلی ہے، ثابت کرو۔ صحابہ تمہارے مرتد نہیں ہوئے تھے، ظالم غاصب نہیں تھے، ثابت کرو، کس نعت خان کو پیش کرو گے؟ اس وقت علماء کو ڈھونڈو گے، کوئی عالم ملے جو شیعہ کے ساتھ بحث کرے، اہل حدیث کے ساتھ بحث کرے، کوئی دیوبندی کے ساتھ، کوئی مرزئی کے ساتھ، کوئی عیسائی کے ساتھ، اس وقت علماء کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو پہلے بھی کبھی سوچا کہ ہمارے مدارس ہے یا نہیں ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ان کے وہ اخراجات پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ مدرسے اس لیے بند ہو رہے ہیں کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ لہذا مہربانی کرو، مدارس کی خدمت فرض ہے، علم دین پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس کی طرف بھی کوئی توجہ دی جائے۔
میرے ایک عزیز لاہور میں جب میں جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتا تھا تو وہاں ایک مسجد کے امام خطیب بنے، تو عصر کے بعد شہر کو نکلتے تھے تو میں نے کہا چلو آج ادھر چلتے ہیں، تو اتفاقاً متولی صاحب بیٹھے تھے۔ وہ بتلا رہا تھا کہ چوک ڈال گرہ میں ہماری اتنی دکانیں ہیں، فلاں چیز کا کارخانہ ہے، فلاں چیز کی مل ہے، یہ ذریعہ آمدنی ہے، وہ ہے، تو ہم نے چونکہ ملازمت تو بچوں کو کروانی نہیں تھی، ہم نے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اربوں پتی ہونے کا وہ لوگ فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ بچوں کو نوکریاں تو کروانی نہیں، ملازمتیں تو کروانی نہیں، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ڈرائیور صبح جامعہ شرفیہ انہیں چھوڑ آتا ہے، چھٹی کے وقت واپس لے آتا ہے۔ ہمارا کوئی گھر سے اٹا کھانے کا کسی کو مل جائے تو وہ سوچتا ہے کہ خدا بھی ہے یا نہیں، یہ مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، شور مچایا ہوا ہے، خدا ہے، عذاب ہے، دوزخ ہے، پتہ نہیں خدا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، اور اس طرف اربوں پتی ہو کر حال یہ ہے کہ بچوں سے نوکری تو کروانی کوئی نہیں، انہیں دین کے لیے وقف کیوں نہ کر دیں۔ تو جس قوم کے یہ جذبات ہے اس قوم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ اپنی رفتار بھی دیکھ لو، ان کی رفتار بھی دیکھ لو۔ ہمارے ایک دوست ہے گھوڑیاں والا چک کے، تو وہ کہتے تھے یہاں 2 بندے وابی ہوئے تھے تو 14 کوس سے لوگ سائیکلوں پر آ کر دیکھتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ کہ دیکھے وابی ہوتے کیسے، وہ مشاہدہ کرنے کے لیے آتے تھے کہ دیکھیں تو صحیح وابی ہوتی کیسے۔ تو جس طرح حضرت فرما رہے تھے 25 سال کے پیریڈ کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا حال یہ ہو کہ دیکھنے لوگ آئے وہ بریلوی سنی کیسے ہوتے ہیں، لوگ یہ دیکھنے کے لیے آئے۔ ہم ایک عجائب گھر میں یا چڑیا گھر میں نمونہ بن کے رہ جائیں کہ بریلوی ایسے ہوتے ہیں۔ لہذا کچھ اپنی اس بستی کی طرف توجہ دو اور اس گرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو وہ کرو۔ اولاد کا بھلا تم یہ سوچتے ہو کہ ان کے لیے کوٹھیاں بن جائیں، زمینیں بن جائیں، باغ لگ جائے، کوئی کارخانہ مستقل ذریعہ آمدنی یہ ہو جائے، یہ تو سوچتے ہو اولاد کی بھلائی کا، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتے کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جو ان کی ابدی زندگی کا مقام محل ہے اس کی بہتری کے لیے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ 7 سال کو تمہاری اولاد پہنچے ان کو نماز شروع کرواؤ، صرف یہ نہیں کہ الفاظ رٹا دو، شروع کرواؤ، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نہ پڑھے تو پٹائی کرو، ان کی ٹھکائی کرو، انہیں مار کے پڑھاؤ تاکہ بالغ ہونے تک وہ عادی ہو چکے ہوں، پھر ان کی نماز قضا کوئی نہ ہونے پائے۔ تو ماں باپ کا حق تو یہ ہے کہ اولاد کو اللہ کا بندہ بنائے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے لیکن اس کی فکر ہم کرتے ہیں، اور جنت کی ذمہ داری یہ اللہ نے نہیں لے رکھی۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للکافرین سعیرا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ تمہاری مرضی، کفر کرو تمہاری مرضی، ایمان لاؤ تو جنت دے دیں گے، کفر کرو تو دوزخ میں ڈال دیں گے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ تو جس رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہم اولاد کے متعلق اس کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کی ذمہ داری نہیں لی وہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، شیطان کی طرف جاتے ہیں، نبی پاک کا توقع غلامی گلے میں ڈالتے ہیں یا شیطان کی زنجیر کے قیدی بنتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا امتحان ہے۔ تو اس طرف کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو اولاد کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ تم اولاد کو اللہ رب العزت کے دین پر پابند بناؤ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی اور اس کی اتباع کراؤ۔ جب نیکی ہوگی تو اللہ رب العزت خود ان کا کفیل ہوگا اور بارگاہ غیب سے اپنے بے انتہا خزائن سے ان کی روزی کا انتظام خود کرتا رہے گا۔ حضرت نے بڑی قیمتی باتیں فرمائی اور تمہاری توجہ بڑی اس طرف مبذول کرائی، درجہ بندی بھی کچھ آپ کے لیے رکھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیار ہے تو کس لیے ہے؟ اللہ کی خاطر۔
کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، اس لیے آپ کی ذات پاک کے ساتھ پیار ہے۔ اور یہی سبق ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے، احب اللہ لما یعصمکم من نعمہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ محبت رکھو، کیوں؟ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے پالتا ہے۔ جسمانی نعمتیں، مادی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے تاکہ جسمانی طور پر یہ پلیں، پروان چڑھیں، بڑھیں، اور پھر روحانی تربیت بھی کرتا ہے کہ اس نے حواس عطا کی، عقل عطا کیا، آیات آفاق و انفس ہمارے سامنے قائم فرمائے۔ لیکن اگر آسمانوں کے وجود سے، زمین کے وجود سے، سورج کی گردش سے، رات و دن کی آمد رفت سے، چاند کی چاندنی سے، سورج کی دھوپ سے، پھلوں میں رس پڑنے اور رس پکنے والے اس نظام سے، چشموں، دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے، سمندروں میں چلنے والے کشتیوں، جہازوں کے ذریعے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے ذریعے، برسنے والی بارشوں کے ذریعے، اگنے والے سبزوں کے ذریعے، پلنے والے جانوروں کے ذریعے، کوئی اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ کنٹرول ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے اس قدرت کے تحت اس طرح پر چلا رہا ہے۔ تو پھر ان غافلوں کی توجہ کے لیے اللہ رب العزت نے رسول کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے معجزات کے ذریعے ثابت کیا کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر ہم عرض کریں تو اللہ رب العزت اپنے نظام میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کے نمائندے ہیں۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو بھی خدائی دعوے دار ہے تو پھر مغرب سے اسے چڑھا۔ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، تو تو اسے مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ لیکن ایک طرف فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام یہی دلیل رکھ رہے ہیں کہ سورج مغرب سے کوئی نہیں نکال سکتا، دوسری طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کے مظہر کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورج کو الٹے پاؤں پھیرا۔ ایک ہستی پاک زمین پہ کھڑی ہے اور وہ انگلی کا اشارہ کرتی ہے، اور وہ چاند جو زمین سے بڑا نہیں تو چھوٹا بھی نہیں اور 2,40,000 میل کی دوری پہ کھڑا ہے، وہ اس اشارے سے تو لخت ہو جاتا ہے، اس کا جگر شک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فلسفی کہتا ہے اشارہ کیا ہے؟ الامتداد الموہوم الآخذ من المشیر المنتہی المشار الیہ، اشارہ ایک وہمی لکیر ہے جو اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتی ہے اور جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اس میں پڑتی ہے۔ تو جس ہستی کی انگلی پاک سے نکلنے والی وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے کہ 2,40,000 میل کی بلندی پہ زمین سے بھی بڑے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے، تو ان کی وہمی لکیر کی اگر تاب و تما یہ ہے تو انگلی کی طاقت کیا ہوگی، پنجے کی طاقت کیا ہوگی، ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی اور ذات کی طاقت کیا ہوگی۔ لیکن یہ ذاتی نہیں، ان کو پیدا کیا تو اللہ نے، اور یہ طاقتیں قدرتیں بخشی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے۔ تو کبھی درخت جڑوں پہ چلا رہے ہیں، کبھی پتھر پانی پہ تیرا رہے ہیں، کبھی کنکریوں سے اپنی رسالت کی گواہی دلوا رہے ہیں، کبھی گو اور اس قسم کے جانوروں سے اپنی رسالت کی گواہی دلوا رہے ہیں، کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل بن کے آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عام انسانی یہ طاقت نہیں ہے، اگر یہ طاقت ہے تو خدائی طاقت ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خدا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کا بندہ ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بدقسمتی سے لوگوں نے، ہمیں بھی اپنا قصور ماننا چاہیے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ ایک علیحدہ تفریقہ ہے، علماء تو ہے، تو ہمیں بھی اپنا قصور ماننا چاہیے کہ جو ہمارے مل کے بیٹھ کے حل کرنے کے مسائل تھے وہ ہم عوام کی عدالت میں لے آئے۔
حضرت اثر شخصیت ہے، آپ سے اپیل ہے کہ کچھ اوپر والی سطح پر یہ کوشش فرمائے کہ جھگڑے عوام کے سامنے یہ طے نہیں ہو سکتے علم غیب ہے یا نہیں ہے، آپ مختار کل ہیں یا نہیں ہے، حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہے، تو یہ علماء مل کے بیٹھتے طے کرتے، اس کے بعد عوام کو ایک متفقہ فیصلہ سنا دیتے تو ادھر سے توجہ ہٹتی، کوئی اعمال کی طرف بھی توجہ دی جاتی۔ اب جو بھی جلسہ ہوتا ہے تو اختلافی مسئلے بیان ہوتے ہیں، عمل کے بارے میں تو بیان کرنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ہوتی، جہاں جاؤ پہلے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے اسی کے مطابق تقریر کرنا پڑتی ہے۔ تو عملی طور پر اصلاح والی تقریر تو ہوتی کوئی نہیں، بلکہ مجھے بھی اچانک کوئی فرما دے کہ آج اس عمل پر تم نے تقریر کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے میں نہ کر سکتا، تیاری نہیں ہوتی، فرصت ہی نہیں اس طرف توجہ دینے کی۔ یہ کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہمیں چاہیے تھا یہ مسئلے اپنی جگہ پر طے کرتے اور متفقہ فیصلہ عوام کے سامنے جا کے رکھتے۔ اب جہاں بھی جاتے ہیں یہی جھگڑے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اللہ کی ساری مخلوق بڑی ہو چھوٹی ہو، اللہ کی شان کیا گئے چمار سے ذلیل ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو پھر انہی کے جواب میں یہ سارا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو باقی اصلاح جو ہے وہ ہو کس طرح سکتی ہے؟ لہذا علماء کرام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، ورنہ ہماری وجہ سے بھی گویا ایک بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے ان لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اور اس کی قدرتوں کا مظہر بنا کے بھیجا۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کی گواہی دے رہے ہیں، پھر شرک کا سوال کیا؟ بلکہ ان حضرات کو اللہ رب العزت نے جو طاقت بخشی ہے وہ اللہ کی قدرت طاقت کا ثبوت ہے۔ میں اصطلاحی زبان میں یوں عرض کرتا، ایک برہان لمی ہوتا ہے کہ انی ہوتا ہے، تو پیغمبر چونکہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو پیغمبران کرام کی یہ علمیت، یہ طاقت، یہ تصرفات، یہ کمالات اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے وہ ان سے بھی ارفع و اعلیٰ کمالات کا مالک ہے۔ دیکھیے کافر کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ گلی سڑی ہڈیاں ہیں انہیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ لہذا مرنے کے بعد جینا ناممکن، قیامت قائم ہونا ناممکن، پھر جنت دوزخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مومن ہو جنت جائے، کافر ہو دوزخ جائے، جب مر کے اٹھ ہی کوئی نہیں سکتا، زندہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اب اللہ کا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے احیی الموتی باذن اللہ، جس مردے کو زندہ کرنا ہے مجھے بتلاؤ، میں تمہیں زندہ کر دوں، مگر ذاتی پاور سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں زندہ کر دے۔ تو کیا اس اعتراض کا جواب آیا کہ نہ؟ گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں زندہ کر دیتے، اور پھر زندہ کر کے دکھلایا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ثابت ہوا جب اس کے بندوں کی طاقت پاور یہ ہے تو پھر جو انہیں دے رہا ہے خود اس کی طاقت پاور کیا؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ مر کے مٹی ہو گئے، مٹی میں مل گئے، اب زندہ کیسے ہو سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ہی بت بنا کے، مجسمے بنا کے، پرندوں کی شکل پر پھونک مارتے ہیں، چھو کرتے ہیں، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ایک بندہ اس مٹی سے زندہ پرندے بنا سکتا ہے، اللہ ان بکھرے ہوئے مٹی میں ملے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ تو پیغمبر کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ رب العزت میں یہ قدرت پاور ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کرے اور ان کے بکھرے اجزاء کو جمع کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے بکھرے اجزاء کو جمع کر کے دکھلایا اور ان کو اطمینان دلایا تاکہ وہ لوگوں کو آگے مطمئن کریں۔ اسی طرح ایک ہستی ابھی پیدا ہوئی اور ابھی اس کو ساری کائنات کا علم عطا کر دیا گیا، دن پڑے مکتب میں گئے، الف ب سیکھے، اور وہ منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین ساعۃ الا انبأتکم بہ، اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں یہی منبر پہ بیٹھے تمہیں بتلاتا۔ کتنے علم کہاں سے آ گیا؟ پڑھی لکھی دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جس نے جو پوچھنا ہے وہ کرے سوال، میں جواب دیتا۔
लकब उम्मी, बे पढ़े, किसी उस्ताद के शागिर्द नहीं, किसी से अलिफ बे सीखी नहीं, मगर दावा यह है शरीयत पूछो, तरीकत पूछो, हकीकत पूछो, शहादत पूछो, गैब पूछो, मैं भी यहां बतलाता। ये इल्म किधर से आ रहा है? वो यही कह रहे हैं इन अत्तबु इल्ला मा युहा इलैया, मुझे मेरा अल्लाह कहा गया, अल्लाह मानी रब्बी फासाना तालीमी आसाना तादीबी, अल्लाह ने मुझे सिखलाया, अल्लाह ने मेरी तरबियत फरमाई। तो लिहाजा इससे पता चला कि ये इल्म जब अल्लाह के बंदों में इतने इल्म है तो खुद अल्लाह के अलीम बिकुल्ल शै आलिमुल गैब व शहादा होने में क्या शक व शुबा हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद में बैठ, मिंबर पे बैठ के ये ऐलान कर रहे हैं। जरा बात वाज़े कर दूं, अच्छी तरह ज़हन में ये मसला बैठ जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर क़यामत तक की हर चीज का पता नहीं था तो ऐलान झूठा हुआ। जो मस्जिद में बैठ के कसम उठाकर झूठ बोले वो नबी हो सकता है? तो मानना पड़ेगा कि ऐलान सच्चा था, क़यामत तक की हर चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी, इसलिए ऐलान किया। अब कलमा भी लोग पढ़े और इस ऐलान को सच्चा भी न माने, नबी पाक को क़यामत तक की हर चीज का आलिम भी न माने, ये कैसी मुसलमानी है? ये किस तरह की मुसलमानी है कि कलमा पढ़े जा रहे हैं और नबी पाक कसम उठा के मस्जिद में दाखिल हो गए, अपना इल्म जाहिर कर रहे हैं कि अब से लेकर क़यामत तक जो पूछो मैं बतलाता हूं, मगर कहते इल्म कोई। तो जिनको इल्म नहीं है वो ऐलान इस तरह का करें, हल्फी बयान दें और मस्जिद में दें और गलत बोले, झूठ बोले, वो नबी कैसे हो सकते? इस कदर धांधली की जाती है अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में और इसको शिरक समझते हुए ये हकायक जो है उनसे आंखें बंद कर ली जाती है। हालांकि शिरक क्या है? ये तो अल्लाह की इल्मियत की दलील है कि जिसने अपने एक बंदे को इतना इल्म दे दिया है खुद उस खुदा के इल्म की शान क्या होगा। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते ही अल्लाह ने तमाम अस्मा का इल्म अता कर दिया, फरिश्ते उनके सामने हाजिर आ गए। तो अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि मेरी नियाबत खिलाफत के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनका इल्म इतना कामिल हो और तुम में इतना इल्म नहीं हो सकता, लिहाजा तुम मेरी नियाबत खिलाफत के लायक नहीं हो। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम रसूलों के भी रसूल हैं, नबियों के भी नबी हैं, तो फिर जितना इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी पैगंबर को अता किया था उससे बहुत ज्यादा इल्म अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करवाया। जिस तरह आपकी नबूवत तमाम अंबिया की नबूवतों की जामे है, आपकी किताब तमाम अंबिया की किताबों की जामे है, उसी तरह आपका इल्म भी तमाम अंबिया के इल्मों का जामे है, बल्कि वो कुछ भी आपके इल्म में है जो किसी पैगंबर के भी इल्म में नहीं है, न हो सकता। लिहाजा इसको शिरक समझना ये बात गलत है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इल्मियत समझ यहां से आती है। पैगंबरान किराम मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, कोड़ियों के कोड़ दूर कर रहे हैं, वही हस्तियां पत्थर पे डंडा मारे तो 12 चश्मे पैदा हो जाए, फिर डंडा मारे तो वो रुक जाए, उसी डंडे को मैदान में फेंके भाई तो हवा बन जाए और 70,000 रस से डंडे को निगल भी जाए जो साफ बने नजर आते थे, फिर पकड़े तो उतने तक उसका उतना डंडा रह जाए। ये अल्लाह की कुदरत के नमूने बन के हमारे पास आते हैं और अल्लाह की उलूहियत की दलील होते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मनसबे नबूवत को बुरहाने जात से ताबीर करते हुए फरमाया कि कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मेरी तरफ से तुम्हारे पास वो जात तशरीफ ला रही है जो चोटी से एड़ी तक मुजस्सम मेरी कुदरतों की बुरहान ही बुरहान है, दलील ही दलील। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी के बारे में आपके पास ये गुजारिशात पेश होती रही है। तो आज हजरत तशरीफ ले आए, हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत है। आपके खिताब दिल नवाज के सुनने का भी मौका मिला और ये 3 साल का इख्तिताम इस मुबारक अंदाज में हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुख्तसरन तर्जुमा फिर मैं आपके सामने दोहरा दूं कि हमारे नजदीक इसके 4 मतलब हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के। पहला क्या कि नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह, क्योंकि इबादत उसी की होती है जिसके कमालात ज़ाती।
جس کے کمالات عطائی ہوں اس کی اطاعت ہو سکتی ہے، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہر پیغمبر کی اطاعت واجب ہے مگر کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جو مسلمان حکمران ہے، مسلمان حکمران کا مطلب ہے جو اسلام نافذ کرنے والے ہیں، نبی پاک کے دین کو لوگوں پر جاری ساری کرنے والے ہیں، وہ جو اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ ان کی اطاعت کی اللہ نے لازم کر دی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت غیر اللہ کی ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس کا دار و مدار ذاتی کمالات پر نہیں، عطائی اختیارات ہوں تو پھر بھی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اطاعت ہر پیغمبر کی لازم، لیکن عبادت کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ دوسرا مطلب اس مقدس جملے کا لا الہ الا اللہ کا کیا ہے کہ نہیں کوئی متصف بصفات الکمال حقیقتاً مگر اللہ رب العزت۔ علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، کلام، تخلیق، یہ صفات ذاتیہ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت میں ہے اور کسی میں یہ صفات حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، لا مؤثر فی الخلق الا اللہ، اگر کوئی حقیقی تاثیر تدبیر کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی سب اس کے فیصلوں کے، اس کے جو شان تنفیذ ہے، شان حکم ہے، اس کے مظاہر ہے، حقیقی حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور حقیقی خلق اور تاثیر ایجاد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پانی پینے پر پیاس بجھتی ہے مگر پانی سبب ہے، پیاس بجھانے والا اللہ ہے۔ روٹی کھانے پر بھوک دور ہوتی ہے لیکن روٹی کھانا سبب ہے، بھوک بجھانے والا ہے اور بند کرنے والا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگ میں کوئی ڈالا جائے تو آگ جلانے کا سبب ہے، حقیقی جلانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ یا نار کونی بردن کہہ دے تو مجال نہیں آگ کی کہ وہ کسی کا بال بھی ٹیڑھا کر سکے۔ تو باقی سبب ہے، مؤثر حقیقی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی لگامیں ہیں تو اللہ رب العزت کے دست قدرت میں۔ اور چوتھا مطلب اس کا کیا ہوا؟ لا موجود الا اللہ، حقیقی وجود اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ہے، باقی جو بھی ہے اللہ رب العزت کے وجود کے مظاہر ہیں، اور وہ آئینہ ہے جن کے اندر اللہ رب العزت کے وجود کا عکس و پرتو نظر آ رہا ہے۔ بخدا غیر خدا درد و جہاں چیزیں نیز، جو باقی آنکھوں والے ہیں انہوں نے اپنی باقی آنکھ سے کائنات کے ان آئینوں کا اچھی طرح مشاہدہ کر کے یہ فیصلہ دیا ہے ان آئینوں میں اگر جلوہ گری ہے تو صرف اور صرف اسی ایک ذات کے وجود حقیقی کے عکس و پرتو کی جلوہ گری۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ یہ آیا تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اپنا نام ساتھ ذکر کرتے رہے، خدا را منصب بیان کرتے رہے، لیکن وہاں قوموں کی تخصیص تھی، وقت کی تخصیص تھی، علاقے کی تخصیص تھی۔ محمد رسول اللہ میں جملہ اسمیہ ہے، دوام کے لیے ہے، اور واقعتاً بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو دوام ہے قیامت تک کے لیے، بلکہ اس کے بعد جنت میں بھی جو عبادات ہوں گی وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہوں گی۔ تو وہی معنی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو دوام حاصل ہے۔ پھر اس میں کسی قوم کی تخصیص کوئی نہیں کہ انسانوں کے نبی ہے، صرف جنوں کے نبی ہے، صرف فرشتوں کے نبی ہے، بلکہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ ان کے لیے وہ حذف کر دیا گیا، حذف دلیل تعمیم ہے، تو مطلب یہ ہوا اس کو بھی اللہ رب العزت نے خلعت وجود عطا کی ہے، اس کے گلے میں توق میرے محبوب کی غلامی کا ہونا ضروری اور لازمی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ فرشتے آپ کے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھتے، جب یہاں امام الضالین کہتا ہے تو آسمان کے آخری طبقہ جو ہے ساتواں آسمان، اس کی چھت پر موجود فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے۔ ہمارے اماموں کے پیچھے
صفے باندھ کے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے نبی کے حلقہ غلامی میں داخل نہیں ہیں، آپ کے دائرہ نبوت اور رسالت میں داخل نہیں ہیں، ہمارے اماموں کی اقتدا کیسے کرتے ہیں؟ تو فرشتے بھی آپ کی امت میں داخل، جنات بھی آپ کی امت میں داخل، انسان بھی داخل، بلکہ جملہ حیوانات، بلکہ نباتات اور جماعات جو ہیں وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے حلقہ غلامی میں داخل ہیں۔ بحیرہ راہب دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ عرب تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ پہلے بھی گزرتے رہتے تھے، پر یہ منظر دیکھنے میں کبھی نہیں آیا تھا کہ درخت اپنی چوٹیاں زمین پر جھکا رہے ہوں، پہاڑوں کی چوٹیاں زمین پہ جھک رہی ہوں، ہر شے سر و سجود ہو رہی ہو۔ یہ منظر دیکھنے میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ آج کون بندہ ہے اس قافلے کے اندر، یہ ہر چیز سجود نیاز بجا لا رہی ہے اور ان کی بارگاہ ناز میں نذرانہ عقیدت اس رنگ میں پیش کر رہی ہے۔ وہ اپنی عبادتگاہ سے اترا، قافلے میں گل مل گیا، ہر چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ جب نبی کریم علیہ السلام جب یہ نوخیز تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کے پاس پہنچا تو ہاتھ پکڑ کے پکار اٹھا، ھذا سید ھذہ الامہ، یہ اس امت کے سردار ہیں، وسیبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ ان قریب ان کو کائنات کے لیے رحمت مجسم بنا کے بھیجے گا۔ جو وڈیرے تھے قریش کے، انہوں نے کہا ممائل ہوگا بیان، تجھے کیا پتا، پیدا ہمارے ہاں ہوئے، پلے ہمارے ہاں، اس عمر تک ہمارے ہاں پہنچے، ہمیں پتہ نہیں، تجھے یہاں جنگل میں بیٹھے کیسے پتہ چل گیا؟ میں کہا دو علامتیں ہیں، ایک تو ان کے کرتے کو سرکا کے دیکھو، ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، وہ گوشت کا کبرا ہوا حصہ تھا، کبوتری کے انڈے کے برابر، اس پر باریک باریک دل تھے، اور جو صحیح آنکھ والا ہوتا وہ اسے پڑھ سکتا تھا کہ اس کے ظاہر پر کیا لکھا تھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور باطن میں کو غور سے دیکھتا تو نوری قلم کے ساتھ کیا لکھا تھا، توجہ حیث شئت فإنک منصور، محبوب جدھر بھی توجہ کرو رب کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، ہمارے غیبی لشکر تمہاری امداد کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو یہ علامت دیکھ لو ان کے کندھوں کے درمیان، دوسرا تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ آج پہاڑ بھی اپنی چوٹیاں جھکا رہے ہیں، سرو سجود ہو رہے ہیں، بلند و بالا درخت بھی اپنی قامت کو دوتا کر رہے ہیں اور ان کے حضور سجود نیاز بجا لا رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق نبی کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتی، لہذا اگر سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو یقیناً اس ٹولے کے اندر اور اس قافلے کے اندر کوئی وہ ذات موجود ہے جسے اللہ یہ تاج پہنانے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر چیز کے رسول ہیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ باغ سے باہر نکلا جنگل کی طرف، فمستقبلہ حاجر ولا حاجر ولا مادر الا قال السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جو درخت سامنے آیا، پہاڑ سامنے آیا، پتھر ڈھیلے سامنے آئے، سب پکار رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہت پہاڑ پہ آپ تشریف لے گئے، بہت پہاڑ جھومنے لگے، رقص میں آ گئے، ساتھ حضرت صدیق تھے، حضرت فاروق تھے، حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پر سکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور دو شہیدوں کی ذاتیں موجود ہیں۔ بہت پرسکون ہو گیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد جاول نحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے اسے ہمارے ساتھ پیار ہے، ہمیں اس کے ساتھ پیار ہے۔ تو جب احد نے دیکھا کہ وہ محبوب جس کے پاؤں کے تلووں کو چومنے کے لیے عرش خدا ترستا ہے، وہ آج میری چوٹی پہ قدم رکھ کے اسے عرش کی بلندی عطا کر رہا ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور رقص میں آ گیا۔ بڑے بڑے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرنے لگ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ زیادہ ہی وجد میں آ گیا تو ہمیں بھی دھکے لگیں گے، تکلیف پہنچے گی، مجھے بھی میرے یاروں کو بھی۔ تو پیر کی ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پر سکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور دو شہیدوں کی ذات ہے۔ تو احد پر سکون ہو گیا، نبی پاک کے حکم کو مانا، تسلیم کیا اور سکون ہو گیا۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے لیے بھی ایک سبق اس میں چھوڑا ہے، کیا کہ احد پہاڑ کو جس طرح میرے آنے کی خوشی ہے، میرے صدیق کے آنے کی بھی خوشی ہے، میرے فاروق میرے عثمان کے آنے کی بھی خوشی ہے، اس لیے وہ خوشی میں جھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ تو اگر پہاڑ بھی ان سے محبت کریں، جماعات بھی ان سے محبت کریں، تو ہم انسان ہو کر، مسلمانی کے دعوے دار ہو کر، نبی پاک کی غلامی کے دعوے دار ہو کر ان سے دشمنی کیوں رکھیں؟ انہیں غاصب ظالم کیوں مانے؟ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اعزاز دے رہے ہیں، یہ صدیق ہیں اور وہ دو شہید ہیں۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا دل زبان کے مکمل طور پر موافق ہو، بلکہ وہ کمالات نبوت کا مظہر ختم ہو، وہ صدیق ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بتلا دیا کہ یہ صدیق صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومنوں کا سردار ہے اور کمالات نبوت کا مظہر ختم ہے اور کامل آئینہ ہے۔ حضرت صدیق کے دل کی گواہی نبی کریم علیہ السلام نے دے دی۔ حضرت فاروق حضرت عثمان اس وقت تو شہید کوئی نہیں ہوئے تھے، سرکار کے وصال کے 12.25 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت پاتے ہیں، اور تقریباً 24 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پاتے ہیں، لیکن سرکار نے وصال پاک سے پہلے دونوں کے شہید ہونے کی غیبی خبر دے دی۔ خالی گردن کٹا لینے والا یا غیر کے ہاتھوں مرنے والا تو شہید نہیں ہوتا، جس کا دل نور ایمان سے منور ہو اور جس کا ظاہر شریعت کے ساتھ آراستہ پیراستہ ہو، شہید وہی سمجھا جائے گا۔ حضرت بیان فرما رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے واعظ کیوں ڈراتا ہے، قبر میں سرکار آئیں گے تو پھر عذاب جانے نبی پاک جانے، ہمیں کیا فکر ہو سکتی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام خادم خاص جو حضور کے جانوروں کی حفاظت کرتے تھے، پالان رکھنا ہے تو اتارنا ہے تو مہار دینی ہے تو باندھنا ہے تو پانی پلانا چارہ کھلانا، نبی پاک کی نوکری اس رنگ میں وہ دیا کرتے تھے۔ وہ آپ کے اونٹ سے پالان کھول رہے تھے کہ دشمن کا تیر لگا اور وہ مر گیا، قتل ہو گیا۔ اس وقت شہادتوں پہ رویا نہیں جاتا تھا، مبارکیں دی جاتی تھی کہ مبارک ہو تمہارے بیٹے کو، بھائی کو، تمہارے باپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حسب معمول نبی کریم علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی، ہنیئا لہ شہادت یا رسول اللہ، مبارک ہو تمہارے غلام کو شہادت نصیب ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ کلا ان الشملۃ التی اخذها من المغانم قبل ان اقسم لتلتهب علیہ النار، یہ کوئی شہید کوئی نہیں، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی، مال ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اس سے ارے کے نکلے نہیں تھے، اس نے مشترکہ کھاتے سے وہ چادر اٹھا لی، چرا لی، وہ آگ بن کے اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے، یہ تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، یہ شہید کیسے ہے؟ کوئی توجہ ہے؟ براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے۔ قبر میں تو صرف تشریف لائیں گے نا، زیارت ہوگی، کافر کے سامنے بھی ہوں گے، منافق کے سامنے بھی ہوں گے، مسلمان کے سامنے بھی ہوں گے، لیکن وہ خدمت بھی کر رہا ہے، سامنے بھی ہے، زیارتیں بھی کر رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے۔ لیکن ایک غلطی ہوئی، کیا؟ مال غنیمت سے چادر لے لے، تب تقسیم ابھی نہیں ہوا، مال غنیمت مشترک کھاتا ہے، اسے چادر ایک لے لی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آگ بن کر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے، یہ تو دوزخ میں جل رہا ہے، وہ شہید کیسے ہے؟ لہذا یہ دھوکے نہیں کھانے چاہیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو اصل تھا مرکز رشد و ہدایت وہی تباہ ہو گیا ہے۔ اب اصلاح کی جائے تو کیسے کی جائے؟ جہاں سے خدا کے خوف اور خشیت کے درس دیے جاتے تھے، اللہ کی عبادات کے درس دیے جاتے تھے، وہاں اب کتوں کی باتیں ہوتی ہیں، گھوڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو لوگ خون پسینے کی کمائی صرف پیش ہی نہیں کرتے، ان کے قدموں پہ قربان کرتے اور صرف ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بچوں کو قرآن ناظریں پڑھا کے راضی کرتے۔ کسی پیر کو دیکھا اس کا بچہ حافظ ہو، عالم ہو،
ناظر قرآن نہیں پڑھائیں گے. جب بھی وہ بولنے کے قابل ہوگا تو انگریزی اسکول میں داخل کیا جائے گا تاکہ اچھا خاصا انگریز بن جائے. نبی کی سنت انہیں پسند نہیں، نبی کی سیرت انہیں پسند نہیں ہے، اور ہے پیر ہمارے اور مرکز رشد و ہدایت کے وارث بنے ہوئے ہیں. تو اگر وہاں بگاڑ اتنا ہو گیا ہے تو پھر باقی اصلاح کی توقع ہم کہاں کریں. لیکن بہرحال مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے. کامیابی ہوئی تو فویا، نہیں تو کوشش کا ثواب تو ملتا رہے گا. اس لیے کوشش ترک نہیں کرنا چاہیے. اور ان پیروں کو کچھ ذرا کہہ بھی دیا کرو کبھی، حضور ہم تو اللہ رسول کی خاطر تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہاری تعظیمیں کرتے ہیں، تم اللہ رسول کی بات کرتے ہی نہیں ہو، کوئی مسئلہ شریعت کا نہیں بتلاتا، کبھی نماز ہی نہیں پڑھاتے، کبھی درس ہی نہیں دیتے. جس غوث پاک کے نام پر آپ بڑے نشاور ہوتے ہو اور قربانیاں دیتے ہو، وہ غوث پاک بیک وقت مصلی پر امام بھی ہیں، منبر پہ خطیب بھی ہیں، اور مسند تدریس پر مدرس بھی ہیں. وہ سارے یہ کام کر رہے ہیں، فتوے بھی دے رہے ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں درسوں میں پڑھا بھی، اور اس دور میں پڑھا ہے جب مستقل انتظام روٹی پانی کا لنگروں میں مدرسوں میں ہوتا ہی نہیں تھا. آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ میرے سامنے آ کے روٹی کھانے لگ گیا. جب وہ اپنی روٹی کھانے لگا اور لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا، بھوک سے اتنا نکال تھا. اس قدر بھوک تکلیف برداشت کر کے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کیا، پھر اس پر عمل کیا. کرامتیں تو لوگ بڑی بیان کر دیتے ہیں، لیکن حسنی حسینی سید ہو کر، مجمع النورین ہو کر جو مجاہدے کیے ہیں ذرا وہ بھی سنیے دیکھیے کتنے ہیں. 40 سال کا عرصہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز، 15 سال کا عرصہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک قرآن ختم کیا، پھر پاؤں دوسرا نیچے رکھا، جب تک والناس پہ نہیں پہنچے دوسرا قدم نیچے نہیں رکھا. 25 سال کا عرصہ جنگلوں میں گزارا، دن روزے میں گزرتا، رات قیام میں گزرتی، اور درخت روزہ رکھتے تو درختوں کے پتوں کے ساتھ، روزہ کھولتے تو درختوں کے پتوں کے ساتھ، اور بدن اتنا نحیف کمزور ہو گیا کہ حلق کی سبزی جو پتے کھانے سے اندر جمی تھی وہ گردن کے باہر سے نظر آ جایا کرتی تھی. یہ مجاہد ریاضتیں کی، جوہر بھی اعلیٰ تھا، پھر مجاہد ریاضتیں بھی اعلیٰ، علم بھی اعلیٰ، عمل بھی اعلیٰ، پھر اللہ رب العزت نے مقام غوثیت کے منتخب فرمایا. تو اس لیے ہمارے اگر یہ مراکز ٹھیک رہتے تو ہمیں یہ رونا نہ رونا پڑتا. اصل مصیبت یہ ہے آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پیر جس کو بنا رہے ہو کیسا پیر ہے. اس کے منہ پہ داڑھی نظر نہ آئے، وہ اللہ کے حضور سجدہ نہ کرے، وہ پیر کیسا ہوتا. حضرت صاحب سب سنابل فرماتے ہیں کہ ایک شاہ صاحب تشریف لائے ہندوستان میں تو لوگ بڑے ان کے گرویدہ ہو گئے، بڑی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. کسی نے ان کو نماز پڑھتے نہ دیکھا. پوچھا حضور آپ مکہ شریف میں پڑھتے ہو، بیت المقدس میں پڑھتے ہو، مسجد نبوی میں پڑھتے ہو، یہاں تو ہم آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے نہیں ہیں، آپ کہاں نماز پڑھتے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے جواب میں 70,000 بندہ صبح میری پوجا کرتا ہے، 70,000 شام کو میری پوجا کرتا ہے، میں کس کی پوجا کرتا ہوں؟ وہ آپ ہی ربکم الاعلیٰ بنے ہوئے تھے. تو لہذا کبھی ان کو تم بھی کہہ دیا کرو کہ حضور یہ کیا تماشا ہے، ہم تو اللہ رسول کی خاطر تمہارے قریب لگے تھے، اور یہاں تو اللہ رسول کی بات کبھی سننے میں آئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی یوں ان کے کان پر بھی کبھی رینگ جائے اور کچھ اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بہت مقام دیا، اور خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کو اور پوری کائنات کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. اور آپ اللہ کا انتخاب ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو چنا گیا ہے. جو کچھ آپ حکم دیں وہی اللہ کو پسند، اور اسی میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے، وہی ہماری نجات کا موجب ہے. نہ امریکہ کا بخشا ہوا آئین، نہ روس کا بخشا ہوا آئین، نہ ہمارا اپنا تیار کیا ہوا آئین ہماری نجات کا ضامن بن سکتا ہے. اگر نجات کا ضامن بن سکتا ہے تو وہی جو اللہ نے دیا ارحم الراحمین اللہ نے، اور جو رحمت للعالمین نبی نے ہمیں دیا وہی ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس قسم کے
محسنین ملت اور بیدار مغز اور لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والے اور نواز امت، اور پھر اللہ کرے طبیب بھی ثابت ہوں، والد بھی ثابت ہوں، حکیم بھی ثابت ہوں، اور امت کی صحیح رہنمائی کے ساتھ سرخرو ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شفاعت کا سہرا رہا جن کے ماتھے، شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لا